السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو ویل۔ بیٹا آج ہم جیوگرافی چیپٹر نمبر 1 کا آغاز کر رہے ہیں، تو سارے بچے اپنی بکس کھولیں اور باب نمبر 1 زمین کے طبعی خدوہا۔ زمین کیا ہے؟ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے ہمارے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کم سے کم پہلے لیکچر دینے سے پہلے کچھ چیزیں ہمارے مائنڈ میں ہونی چاہیے، تاکہ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زمین کس طرح وجود میں آئی اور یہاں پر زندگی کیسے ممکن ہوئی۔ اس طرح کے سوالات ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو آئے بیٹا سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ زمین کی اندرونی ساخت کیا ہے۔ زمین کی اندرونی ساخت اگر ہم دیکھیں، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین کی 3 بڑی تہیں ہیں۔ زمین کی کتنی تہیں ہیں؟ 3 بڑی تہیں ہیں۔ زمین کی 3 بڑی تہیں، ایک اندرونی تہ یا مرکز جس کو انگلش میں کور کہتے ہیں، نمبر 2 درمیانی تہ یا مینٹل، نمبر 3 بیرونی تہ یا خور جس کو انگلش میں کرسٹ کہتے ہیں۔ تو بیٹا سب سے پہلے ہم زمین کے سب سے امپورٹنٹ اور بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ تہ کے بارے میں پڑھیں گے، زمین کے اندرونی تہ کے بارے میں جسے انگلش میں کور کہتے ہیں۔ یہ زمین کے مرکز میں ایک گولے کے مانند ہے۔ اس کی مثال انڈے کی زردی سے دی جا سکتی ہے۔ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک اندرونی مرکزی حصہ جس کو انگلش میں انر کور کہتے ہیں، نمبر 2 بیرونی مرکزی حصہ جسے آؤٹر کور کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کے بعد اگر مزید ڈیٹیل میں ہم جائیں، نمبر 1 اندرونی مرکزی حصہ کس طرح ہوتا ہے، کس شیپ کا ہوتا ہے، ذرا سنیے۔ اندرونی مرکزی حصہ بالکل ٹھوس ہے۔ اس کی موٹائی تقریباً 1250 کلومیٹر ہے، اور درجہ حرارت کی بات کریں تو درجہ حرارت 4300 سینٹی گریڈ کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ یہ تو ہم نے اندرونی مرکزی حصہ جو بالکل ٹھوس سالڈ قسم کا ہے۔ اس کے بعد اسی جو انر کور کے دوسرے حصے پہ آئیں تو اس کا آؤٹر کور بیرونی مرکزی حصہ مائع شکل کا ہے، لیکوڈ فارم کا، لیکن اتنا زیادہ گاڑھا ہے کہ عملی طور پر ٹھوس کی خصوصیات کا حامل ہے، یعنی کہ اس کو تو ہم مائع میں کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن یہ اتنا زیادہ گاڑھا ہے کہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ عملی طور پر ٹھوس کی خصوصیات کا حامل ہے۔ اور بیٹا اس کی درجہ حرارت کی بات کریں تو اندرونی مرکزی حصہ سے تقریباً کم ہے۔ اس کا درجہ حرارت 3700 سینٹی گریڈ ہے۔ اس کی موٹائی 2250 کلومیٹر ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب اگر ہم دیکھیں کہ اندرونی مرکزی حصے سے زیادہ موٹائی اس کی ہے، سمجھ آ گئی یہاں تک بیٹا؟ اس کے بعد زمین کا دوسرا تہ جس کو ہم کہتے ہیں درمیانی تہ یا مینٹل۔ درمیانی تہ یا مینٹل بیرونی مرکزی حصے کو تقریباً 3000 کلومیٹر۔ اچھا بیٹا، اس کے ساتھ اگر ہم مزید دیکھیں کہ درمیانی تہ یا مینٹل بیرونی مرکزی حصے کو تقریباً 3000 کلومیٹر موٹی اور درمیانی تہ یا مینٹل نے گھیرا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی مثال ہم انڈے کی سفیدی سے دی جا سکتی ہے۔ جو انڈے کی سفیدی ہوتی ہے تو اس کی ایگزامپل ہم اس سے دے سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ تہ لوہے، سلیکان اور میگنیشیم دھاتوں پر مشتمل ہے۔ یہ ایلیمنٹس ہیں، یہ تو جو ہے موسٹلی لوہے، سلیکان، میگنیشیم،
یہ دھاتیں ہیں، ایلیمنٹس ہیں جس سے درمیانی تہ یا مینٹل وجود میں آئی ہے، بنی ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم مزید دیکھیں، مینٹل کے اوپر والے حصے میں کم سے کم درجہ حرارت 870 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ نچلے حصے میں درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ اگر ہم دیکھیں 3600 درجہ سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ یہ تو زمین کے درمیانی تہ کی بات کی ہم نے، جس کو ہم مینٹل کہتے ہیں۔ اب زمین کا سب سے اوپری والا تہ، جس کو ہم بیرونی تہ یا خول کرسٹ کہتے ہیں۔ اگر میں یہاں پر آپ کو مزید مثال دوں تو انڈے کا اوپر والا چھلکا جو ہوتا ہے، تو اس کی اگزامپل ہم اس سے لے سکتے ہیں، کیونکہ انڈے کا جو اوپری سطح ہوتی ہے وہ سالڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم مزید دیکھیں، ذرا غور سے سنیے، زمین کا پوسٹ یا خول ہلکا اور پتلا ہے، جو زیادہ تر سلیکان ایلومینیم پر مشتمل ہے۔ اس کی مثال انڈے کے چھلکے، جس طرح میں نے بتایا انڈے کی چھلکے سے ہوتی ہے، انڈے کا چھلکے سے بھی ہم دے سکتے ہیں اس کی اگزامپل۔ جو ٹوسٹ ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنی زمین کی کرسٹ کی بات کر رہے ہیں بیٹا، یہ سالڈ ہے، لیکن جو ٹوسٹ ہے لیکن آسانی سے چٹک جاتا ہے، جس طرح انڈا اوپر سے تو ہارڈ ہوتا ہے لیکن آسانی کے ساتھ چٹک جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی موٹائی کہیں کم اور کہیں زیادہ ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اوپر جو کرسٹ ہے، کسی جگہ سے اس کی موٹائی زیادہ ہے اور کسی جگہ سے اس کی موٹائی بہت کم ہے۔ اب اگر ہم بریازموں کے بارے میں دیکھیں، بیٹا بریازموں کے بارے میں پتہ ہے آپ کو، بریازم کہتے ہیں کس کو ہیں؟ خشکی کے بڑے ٹکڑے کو بریازم کہتے ہیں، خشکی کے بڑے ٹکڑے کو بریازم کہتے ہیں۔ اب اس کرسٹ کی موٹائی کی بات کریں تو بریازموں کے نیچے اس کی موٹائی اوسطاً 20 سے 70 کلومیٹر ہے۔ کتنی ہے؟ 20 سے 70 کلومیٹر بریازموں کے اوپر، ٹھیک ہے، بریازموں کے اوپر اس کی موٹائی تقریباً 20 سے 70 کلومیٹر ہے، جبکہ سمندر کے نیچے اس کی موٹائی کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے۔ اب کیسے؟ کہ جب سمندر کے نیچے اس کی موٹائی ایوریج 5 سے 10 کلومیٹر تک ہے۔ زمین کا خول جگہ جگہ سے کٹا پٹا ہے، ٹھیک ہے، زمین کا خول جگہ جگہ سے کیا ہے؟ کٹا پٹا ہے، یعنی کہ اس میں ٹوٹ پوٹ بہت ہی آسانی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور بعض جگہوں پر تو دیکھیں تو اس میں تو بڑی بڑی دراڑیں، فالٹس پیدا ہوتے ہیں۔ بیٹا میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں ویڈیو بھی آپ کو اپلوڈ کی یوٹیوب پہ، تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں بڑی بڑی دراڑیں ہو جاتی ہیں۔ کرسٹ کی بات کر رہے ہیں، جب یہ دراڑیں آتی ہیں تو یہ زلزلے کا باعث بن جاتے ہیں۔ یہ دراڑیں بہت ہی شدید قسم کی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو اس کے ڈائیگرام کے اوپر لے کر جاتا ہوں۔ اچھا بیٹا، اب اگر ہم دیکھیں زمین کے سب سے اندرونی تہ کی بات کر رہے ہیں، تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ انڈے کی زردی، ٹھیک ہے، انڈے کی زردی سے ہم دیتے ہیں، اور اس کے فردر 2 کائنڈز ہیں، کیسے؟ انر کور آؤٹر کور، ٹھیک ہے، یہ تو اس کا اندرونی تہ آ گیا۔ اس کے بعد درمیانی تہ، میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا پہلے ہی کہ یہ زیادہ تر میگنیشیم، سلیکان اور ایلومینیم پہ مشتمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تھا درمیانی تہ۔ اس کی ٹمپریچر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی راکس، چٹانیں اور جتنی بھی دوسرے پہاڑ ہوتے ہیں، زمین کے اندرونی چٹانیں جو ہوتی ہے، اس کے زیادہ ٹمپریچر کی وجہ سے پگھل جاتی ہے اور لاوا میں کنورٹ ہو جاتی ہے،
ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں درمیانی تہ۔ اس کے بعد بیرونی تہ کی بات کریں، کرسٹ، قصر ارض، جہاں پر ہم رہتے ہیں، جس کو ہم کرۂ ہجری بھی کہتے ہیں، جسے کیا کہتے ہیں؟ کرۂ ہجری۔ یہ گرین سا نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کو کہتے ہیں بیرونی تہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ گئی آپ کو اس چیز کی؟ اب ہم اس کو تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں۔ اب اس کو شروع سے میں آپ کو پھر سے ڈیفائن کروں گا، ذرا سنیے۔ اچھا جی، زمین کی اندرونی ساخت۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین کی 3 بڑی تہیں ہیں۔ ان 3 تہوں کے نام یہ ہے: نمبر 1 اندرونی یا بیرونی یا اندرونی تہ یا مرکز، نمبر 2 درمیانی تہ یا مینٹل، نمبر 3 بیرونی تہ یا خول۔ اب اندرونی تہ کی بات کریں تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اندرونی تہ کے 2 بڑی قسمیں پھر اندر آ جاتی ہے: اندرونی مرکزی حصہ، بیرونی مرکزی حصہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلے پہ جاتے ہیں۔ اگر دیکھیں تو دوسرے پہ آتی ہے درمیانی تہ۔ درمیانی تہ میں یا مینٹل، درمیانی تہ یا مینٹل بیرونی مرکزی حصے کو تقریباً 3000 کلومیٹر موٹی اور درمیانی تہ یا مینٹل نے گھیرا ہوا ہے۔ اس کی مثال انڈے کی سفیدی سے دی جا سکتی ہے۔ لوہے، سلیکان اور میگنیشیم دھاتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اور مزید مینٹل کے اوپر والے حصے میں کم از کم درجہ حرارت 870 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، جبکہ نچلے حصے میں درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 3600 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیرونی تہ یا خول، کرسٹ، جہاں پہ ہم رہتے ہیں، جس کو ہم کرۂ ہجری بھی کہتے ہیں۔ زمین کا پوست یا خول ہلکا اور پتلا ہے، جو زیادہ تر سلیکان ایلومینیم پر مشتمل ہے۔ اس کی مثال انڈے کے چھلکے سے دی جا سکتی ہے، جو ٹوس سے لیکن آسانی سے چٹک جاتا ہے۔ اس کی موٹائی کہیں سے کم اور کہیں سے زیادہ ہے۔ براعظموں کے نیچے اس کی موٹائی اوس 20 سے 70 کلومیٹر ہے، جبکہ سمندر کے نیچے موٹائی اوس 5 سے 10 کلومیٹر تک ہے۔ زمین کا خول جگہ جگہ سے کٹا پٹا ہے، اس میں بڑی بڑی دراڑیں ہیں، فالٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ یو بیٹر انڈرسٹینڈ۔ اب بیٹا آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کا ڈائیگرام، جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا، ڈائیگرام بنا کے لانا ہے اور ہر ایک پوائنٹ کو ڈسکس کرنا ہے اپنے الفاظ میں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔